سیرت نبی 5واں باب وحی اور تبلیغ اسلام کے مراحل۔ غار حرا میں عبادت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دور پر واقع غار حرا میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ابتدائی وحی اور اعلان نبوت۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے، ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر پھر خوف طاری ہوا۔ آپ گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور عالم کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ تبلیغ اسلام کا آغاز اور پہلا مرحلہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جس پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب، آزاد غلاموں میں حضرت زید بن حارث اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، اسی ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتیں۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار رقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ تبلیغ اسلام کا دوسرا مرحلہ۔ 3 سال بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ آپ نے تو اس گستاخی کا بھی کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل سورت نازل فرمائی۔ تبلیغ اسلام کا تیسرا مرحلہ۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی یہ آیت نازل ہوئیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو
جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔